یہ نکاح صرف ایک حادثاتی طور پر ہوا ہے، اسی لیے اسے کبھی بھی حقیقت سمجھ کر دل میں کچھ اور پالنے کی غلطی مت کرنا۔ ابان خان کی سرد اور سپاٹ آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی تو بیڈ کے کنارے سمٹ کر بیٹھی حوریہ کا دل ایک لمحے کے لیے سہم سا گیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جب اس کا شوہر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور بیزاری کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے تم سے کچھ کہا ہے، آبان نے اس کی خاموشی دیکھ کر مزید سختی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی جو حوریہ کی روح تک کو زخمی کر گئی تھی۔ وہ جو پہلے ہی یہ نکاح مجبوری میں قبول کر چکے تھے، اس کی بات سن کر اسے کوئی بھی افسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک عجیب سی تلخ اطمینان کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہ نکاح کن حالات میں ہوا ہے، اور آپ کو یاد دہانی کروانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں خود بھی اس رشتے کو ماننے سے قاصر ہوں۔ حوریہ نے اپنی لرزتی آواز پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی کرچیوں نے آبان کو ایک پل کے لیے چونکنے پر مجبور کر دیا، مگر وہ اپنی انا کے حصار میں قید شخص تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے تاثرات چھپا گیا۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنی اوقات اور حقیقت جانتی ہو۔ تم چاہو تو یہ کمرہ شیئر کر سکتی ہو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں، نہ ہی کبھی ہوگا۔ آبان نے کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی جیتی جاگتی انسان سے نہیں بلکہ دیوار سے مخاطب ہو۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ سب صرف اس کمرے کی حد تک ہے، باہر کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان کیا چل رہا ہے۔ وہ آبان کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ آخر یہ اپنے بابا کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی خاندانی ساکھ بچانے کے لیے اس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ آبان خان جیسا مغرور شخص کسی سمجھوتے کا قائل نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، اور مجھے بھی شوق نہیں اپنی تذلیل کروانے کا۔ حوریہ نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھ گئی۔ باہر کی تاریکی بالکل اس کے مستقبل جیسی تھی، جیسے کچھ گھنٹے پہلے تک وہ روشن سمجھ رہی تھی، مگر اب وہاں صرف اندھیرا تھا۔ آبان خان اس شہر کی معروف بزنس فیملی کا چشم و چراغ تھا۔ وہ انتہائی غصے والا اور اپنی منمانی کرنے والا شخص تھا، جسے نہ سننے کی عادت نہیں تھی۔ شروع سے ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے اس کے مزاج میں ایک فرعونیت آ گئی تھی۔ اس کے بابا کو لگتا تھا کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا اور ذمہ داری کا احساس اسے بدل دے گا۔ اسی سوچ کے تحت اس کی شادی اس کی خالہ زاد ورشا سے طے پائی تھی۔ ورشا ایک پڑھی لکھی اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، مگر وہ اپنی یونیورسٹی میں اور کسی کو پسند کرتی تھی۔ اس نے کئی بار اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ وہ آبان سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آبان کا مزاج اس سے بالکل مختلف تھا۔ لیکن آبان جو نہ تو ورشا میں دلچسپی رکھتا تھا، نہ ہی ابھی شادی کرنا چاہتا تھا، صرف اپنے والدین کی ضد کے آگے ہار مان گیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو اپنی آزادی سے جینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ماما بابا کی یہی خواہش تھی کہ وہ ورشا سے شادی کر لیں۔ انہیں لگتا تھا کہ شادی کے بعد آبان اپنے کاروبار کی طرف دھیان دے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آج صبح جب بارات دھوم دھام سے ورشا کے گھر پہنچی تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا۔ نکاح سے عین پہلے خبر ملی کہ ورشا گھر سے غائب ہے۔ یہ خبر کسی بم کی طرح وہاں موجود لوگوں پر گری۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ آبان کے تایا یعنی ورشا کے والد نے جب یہ خبر سنی تو وہ زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ آبان جو اس وقت دولہا بنا بیٹھا تھا غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا، جس کی عزت پر ایک بہت بڑا گھاؤ تھا جسے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بابا، میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا، آبان نے سب کے سامنے اپنے باپ سے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر آج بارات واپس گئی تو پورے شہر میں اس کی تذلیل ہوگی، اور آبان خان اپنی تذلیل کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹا، ہوش کے ناخن لو، لڑکی گھر پر ہی موجود نہیں ہے تو نکاح کس سے کرو گے؟ اس کے بابا نے پریشانی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ بڑے بڑے لوگ ان کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میڈیا والے باہر موجود تھے، اور ایسے میں یہ تماشا ان کی ساکھ کو مٹی میں ملا دیتا۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میری بارات خالی واپس نہیں جائے گی، ورنہ میں شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ آبان کی ضد اور انا اس وقت آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا
کہ اس کی ضد کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ حوریہ ورشا کی چچا زاد تھی جو اپنے بابا کے ساتھ دوسرے شہر سے ورشا کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب تھا۔ وہ کونے میں کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی جب اچانک سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ ورشا کے باپ اور تایا کے پاس اپنی عزت بچانے کا بس یہی ایک حل تھا کہ حوریہ کا نکاح آبان سے کر دیا جائے۔ اس وقت ورشا کے باپ نے حوریہ کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرے بھائی، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آبان اچھا لڑکا ہے، صرف اسے دل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی نے میری عزت اچھال دی، لیکن حوریہ نے میری بیٹی جیسی ہے وہ، یہ میری عزت رکھ سکتی ہے۔ خدا را انکار مت کرنا ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا۔ اس وقت حوریہ پر جیسے کوئی پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ تو صرف دوسرے شہر سے اپنی کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ جسے دلہن کے لیے وہ تحفے لے کر آ رہی ہے اس کی جگہ اسے ہی قربان ہونا پڑے گا۔ نہیں بابا، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ حوریہ نے تڑپ کر اپنے باپ کا بازو تھام لیا۔ اس کا چہرہ سرد پڑ چکا تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے کتنے بڑے بڑے خواب ہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ آبان بھائی تو مجھ سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ کیسے رہ پاؤں گی؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی، مگر اس کے باپ نے جو اس کے تایا کے ساتھ کھڑا تھا بیٹی کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ میری بیٹی، میرے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو۔ میرا بڑا بھائی میرے باپ کی جگہ ہے جس نے میری ہر خواہش پوری کی ہے۔ آج اس کی عزت صرف تمہاری وجہ سے بچ سکتی ہے۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو اور میں تم پر بہت مان کرتا ہوں۔ کیا تم اپنے باپ کا سر جھکنے دو گی؟ باپ کے بندھے ہاتھ اور تایا کی جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر حوریہ کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ جو اپنے خوابوں کی تعبیر پانا چاہتی تھی، آج اپنوں کی عزت کی خاطر اپنی خواہشات کا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ حوریہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بابا کے کانپتے ہاتھ تھام لیے اور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ کی اور تایا ابو کی عزت کی خاطر میں یہ شادی کر لوں گی۔ اس کے الفاظ میں موت جیسا سکوت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس فیصلے کے بعد اس کی زندگی وہ نہیں رہے گی جو اس نے سوچ رکھی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے آنسو مسلسل نکل رہے تھے اور اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ قلم اس کی انگلیوں میں لرز رہا تھا جیسے وہ اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر رہی ہو۔ دوسری طرف آبان بیٹھا تھا جس کے چہرے پر فتح کا نہیں بلکہ غصے اور انا کا تاثر تھا۔ آبان نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو اس کی بیوی بن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حوریہ کے لیے بے انتہا سختی تھی۔ اسے یہ پڑھی لکھی اور خود کو عقل مند سمجھنے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ ایسی لڑکیاں صرف زبان چلانا جانتی ہیں اور گھر نہیں بسا سکتی، لیکن اس وقت اسے سب سے زیادہ خیال اپنے باپ کی عزت کا تھا۔ اس وجہ سے اس پڑھی لکھی لڑکی سے اس نے شادی کر لی۔ یہ شادی نہیں تھی، صرف ایک سمجھوتا تھا جو دو خاندانوں کی عزت بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرے کا ماحول انتہائی بوجھل تھا۔ دیواروں پر لٹکی مہنگی پینٹنگز اور شاہانہ فرنیچر حوریہ کو منہ چڑھا رہے تھے۔ میں تمہیں قید نہیں رکھوں گا، لیکن یہ رشتہ میں صرف اس وقت تک نبھاؤں گا جب تک میرے اندر ہمت ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں کے راستے الگ ہوں گے۔ آبان نے دو ٹوک الفاظ میں اپنی نیت بتا دی تھی۔ اس کی بات سن کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی برا نہیں لگا، کیونکہ وہ خود بھی اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ زبردستی کا نکاح تھا، خوشی کا نہیں۔ اس کی کزن ورشا کے کیے کی سزا اسے مل رہی تھی۔ اس وقت حوریہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ آپ کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں صرف اپنے والدین کی عزت کی خاطر بیٹھی ہوں۔ جس دن انہیں لگے گا کہ ان کی عزت محفوظ ہے، میں خود یہاں سے چلی جاؤں گی۔ حوریہ نے ہمت مجتمع کر کے اسے جواب دیا۔ آبان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے امید تھی کہ وہ روئے گی یا گڑ گڑائے گی، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ گڈ، مجھے جذباتی ڈرامے پسند نہیں ہیں بالکل بھی۔ آبان نے کاندھے اچکائے اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حوریہ نے گہری سانس لی اور اپنے زیورات اتارنے لگی۔ ہر زیور اتارتے ہوئے اسے لگتا تھا جیسے وہ اپنی روح کا کوئی حصہ الگ کر رہی ہے۔ آبان واش روم سے نکلا تو حوریہ صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر چکی تھی اور اب ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ تم بیڈ پر سو سکتی ہو، میں صوفے پر سو جاؤں گا، یا اگر تمہیں صوفہ پسند ہے تو وہاں سو جاؤ۔
آبان نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی اجنبیت تھی۔ میں صوفے پر ٹھیک ہوں، حوریہ نے مختصر جواب دیا۔ وہ آبان کے احسانات کے نیچے نہیں دبنا چاہتی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ آبان لائٹ بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں صرف سائڈ ٹیبل کے لیمپ کی ہلکی سی روشنی رہ گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کئی فاصلوں کی دوری تھی۔ رشتہ اتنا مضبوط اور دوری اتنی زیادہ کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی اتنی نہ ہو۔ آبان کے لیے اس کے دل میں کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی آبان کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا۔ وہ دونوں دو الگ الگ دنیاؤں کے باسی تھے جنہیں حالات نے ایک چھت کے نیچے لا کھڑا کیا تھا۔ اگلی صبح حوریہ کی آنکھ کھلی تو آبان کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو دیکھا کہ آبان ناشتے کی میز پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے۔ اس نے حوریہ کو آتے دیکھا مگر نظر انداز کر دیا۔ السلام علیکم، حوریہ نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ناشتہ کرو اور تیار ہو جاؤ، مہمان آنے والے ہوں گے۔ آبان نے اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر حکم صادر کیا۔ وہ مجھے کچھ کتابیں چاہیے تھی، میری پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ حوریہ نے ہمت کر کے اپنی بات رکھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی مگر وہ کوشش کرنا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ تم یہاں پڑھنے آئی ہو یا گھر بسانے؟ آبان نے اخبار زور سے میز پر رکھا اور اسے گھورنے لگا۔ میں نے کل ہی واضح کر دیا تھا کہ میں یہاں گھر بسانے نہیں آئی ہوں، میں صرف ایک سمجھوتے کے تحت آئی ہوں اور میری تعلیم میرا حق ہے۔ حوریہ کی آواز میں مضبوطی تھی۔ وہ آبان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ آبان کو اس کی یہ جسارت بہت بری لگی۔ میرے گھر میں رہ کر تم مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کر سکتی، جو میں کہوں گا وہی ہوگا، اور فی الحال تم صرف ان رسموں پر دھیان دو جو شادی کے بعد ہوتی ہیں۔ آبان غصے سے کرسی پیچھے دھکیلتا ہوا کھڑا ہو گیا اور بغیر ناشتہ کیے باہر نکل گیا، اور حوریہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی حوریہ آبان کے کپڑوں، اس کے کمرے کو صاف رکھنے کی ذمہ داری خود لے چکی تھی۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ اسے اپنی بدقسمتی کا خیال نہ آئے۔ آبان کو یہ بالکل بات پسند نہیں تھی کہ وہ اس کے کام کرے۔ ایک دن وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ جب آبان کمرے میں آیا، اس نے حوریہ کو اپنی چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر حوریہ کے ہاتھ سے کپڑے چھین لیے۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کام ہمارے گھر کی نوکرانیاں کر لیتی ہیں۔ تم صرف یہاں کچھ دن کی مہمان ہو، بیوی بننے کی کوشش نہ کرو۔ آبان کی آواز میں حقارت تھی۔ حوریہ نے خالی نظروں سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ میں بیوی بننے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، میں صرف اپنا فرض ادا کر رہی تھی تاکہ اس گھر کا نمک حلال کر سکوں۔ حوریہ کے جواب نے آبان کو لاجواب کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آبان کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں آج اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ وہ جو خود آبان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن آج آبان کی اس بات نے اسے غمزدہ کر دیا تھا۔ شاید عورت کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ اسے اپنایا جائے، چاہے وہ رشتہ کیسا بھی ہو۔ وہ دونوں بالکل میاں بیوی نہیں لگتے تھے۔ گھر کے ملازمین بھی ان کے درمیان موجود تناؤ کو محسوس کر سکتے تھے، لیکن دونوں نے گھر والوں کے سامنے ایک پرفیکٹ کپل ہونے کا ناٹک رچا رکھا تھا۔ آج رات کھانے کی ٹیبل پر آبان کے بابا نے ایک ایسا اعلان کیا جس نے ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ یہ رہیں تم دونوں کی دبئی کی ٹکٹیں، تم دونوں کا صبح ہنی مون کے لیے نکلو۔ آبان کے بابا نے ٹکٹ میز پر رکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ یہ بات سنتے ہی آبان کرنٹ کھا کر کھڑا ہوا۔ نہیں بابا، میں نہیں جا سکتا، مجھے کام ہے۔ اس نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ حوریہ نے بھی چونک کر آبان کی طرف دیکھا۔ وہ اس شخص کے ساتھ اکیلے سفر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کون سا کام ہے؟ بزنس میں تم بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتے ہو۔ پھر کون سا کام رہ گیا جو اتنا ضروری ہے کہ تم اپنی نئی نویلی دلہن کو ٹائم نہیں دے سکتے؟ اس کے بابا نے حیرت سے پوچھا۔ بابا، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جانا ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آبان نے جھنجھلا کر سچ بول دیا۔ اس کی یہ بات سن کر اس کے باپ نے اسے غصے سے گھورا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی کی بات ماننے والا نہیں، لیکن آج معاملہ خاندان کی عزت اور بیٹی کا تھا۔ شرم کرو آبان، وہ لڑکی اپنا گھر بار چھوڑ کر تمہارے ساتھ آئی ہے اور تم دوستوں کو ترجیح دے رہے ہو۔ تم جا رہے ہو؟
اور یہ میرا آخری فیصلہ۔ باپ کا حتمی لہجہ سن کر آبان نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ مزید بحث بیکار۔ اس نے غصے سے حوریہ کی طرف دیکھا جیسے یہ سب اس کا قصور ہو، اور پھر وہ پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ حوریہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا پریشان۔ ایک طرف اس قید خانے سے کچھ دن کی آزادی تھی تو دوسری طرف آبان کی مسلسل بیزاری اور غصہ۔ سفر کا آغاز ہی اتنا ناخوشگوار تھا تو انجام کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر ان دونوں کی زندگی میں کیا تبدیلی لانے والا تھا، اور کیا واقعی نفرت کی یہ دیواریں گر پائیں گی یا مزید اونچی ہو جائیں گی۔ دبئی کے پرتعیش ہوٹل کے ایگزیکٹو سویٹ کا دروازہ کھلا تو سامنے موجود منظر نے حوریہ کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ کمرے کی بڑی بڑی شیشے کی دیواروں سے باہر کا جگمگاتا شہر صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس روشنی میں بھی اس کا اپنا مقدر اسے تاریکی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنا بیگ کاندھے پر لٹکائے دروازے پر ہی رک گئی، جبکہ آبان جو اس سے 2 قدم آگے تھا بے نیازی سے اندر داخل ہوا۔ کیا وہاں دروازے پر کھڑے رہ کر چوکیداری کرنے کا ارادہ ہے؟ آبان نے مڑ کر اسے وہیں کھڑا دیکھا تو طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے باوجود روایتی سختی موجود تھی جو وہ نکاح کے بعد سے حوریہ کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں بس، حوریہ نے بوکھلا کر نفی میں سر ہلایا اور جھجکتے ہوئے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس اجنبی شہر اور اجنبی ماحول میں اس کا واحد سہارا وہ شخص تھا جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ صوفے کے پاس رکھا اور گہری سانس لی تاکہ اپنے اعصاب کو پرسکون رکھ سکے۔ دیکھو حوریہ، میں تمہیں ایک بات پھر سے واضح کر دوں کہ ہم یہاں ہنی مون پر نہیں آئے ہیں، بلکہ صرف ڈیڈ کے دباؤ پر آئے۔ اس لیے مجھ سے کسی بھی قسم کی رومانوی توقع رکھنے کی غلطی مت کرنا۔ آبان نے فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں تنبیہ کی۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی نظریں حوریہ کے چہرے پر جمی تھی جو پل بھر کے لیے اس کی بات پر مرجھا سا گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی توقع نہیں ہے آبان صاحب، میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں ایک ناخوشگوار حادثے کی طرح شامل ہوئی ہوں۔ حوریہ نے نظریں جھکا کر دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی تکلیف نے آبان کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ وہ شاید اس سے اتنی جلدی اور اتنے سلجھے ہوئے جواب کی امید نہیں کر پا رہا تھا۔ گڈ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، اور سنو، میرے پیچھے آنے یا میرے سامان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بوتل وہیں ٹیبل پر پٹخ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا اور حوریہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس نے بے بسی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ اتنا بڑا اور عالی شان کمرہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ تھک کر صوفے پر ہی بیٹھ گئی اور سر پیچھے گرا دیا۔ آنسو جو وہ سفر کے دوران ضبط کیے بیٹھی تھی اب اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ آبان جب فریش ہو کر باہر نکلا تو حوریہ ابھی تک صوفے پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ اس نے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کو تولیے سے خشک کر رہا تھا۔ حوریہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی فریش ہو جاؤں، اس نے نرمی سے پوچھا۔ آبان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر لاپرواہی سے کاندھے اچکا دیے۔ یہ کوئی جیل نہیں ہے اور نہ ہی میں جیلر ہوں، جو مرضی کرو، بس میرے راستے میں مت آنا، اس نے بے رخی سے کہا اور اپنا موبائل اٹھا کر صوفے پر نیند دراز ہو گیا۔ حوریہ خاموشی سے اپنا سوٹ کیس لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے آبان کے رویے پر غصہ آنے کے بجائے اب ترس آنے لگا تھا کہ یہ شخص اپنی ہی انا کے خول میں کتنا قید ہے۔ جب وہ باہر نکلی تو شام گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں آبان موجود نہیں تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیا وہ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ٹیبل پر ایک نوٹ پڑا تھا۔ میں باہر جا رہا ہوں دوستوں کے ساتھ، میرے انتظار میں جاگنے کی ضرورت نہیں، ڈنر آرڈر کر لینا، میں لیٹ آؤں گا۔ کاغذ کے اس پرزے نے حوریہ کے وجود میں ایک انجانا خوف بھر دیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ملک سے باہر آئی تھی، وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ جو اسے بوجھ سمجھتا تھا۔ بھوک اسے بالکل نہیں تھی، بس ایک عجیب سی ویرانی تھی جو اسے گھیرے ہوئے تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب کمرے کا دروازہ ان لاک ہونے کی آواز آئی۔ حوریہ جو صوفے پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی چونک کر سیدھے ہوئی۔ آبان لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کافی تھکا ہوا ہے۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے منع کیا تھا نا، آبان نے اسے جاگتا دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے۔
اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور ٹائی کھینچ کر اتارنے لگا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جگہ نئی ہے بس اسی لیے۔ حوریہ نے صفائی پیش کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے ڈر لگ رہا تھا اکیلے۔ بہانے مت بناؤ، مجھے پتا ہے تم جیسی لڑکیاں مظلوم بن کر ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہیں، آبان نے تلخی سے کہا اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ حوریہ کو اس کی بات پر شدید دکھ ہوا۔ وہ مظلوم بننے کا ڈرامہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ تو واقعی حالات کی ماری تھی۔ آپ کو ہر بات میں میری چالاکی کیوں نظر آتی ہے آبان؟ میں نے تو کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، پھر آپ کیوں ہر وقت مجھے کانٹوں پر گھسیٹتے ہیں؟ آج حوریہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب جا کر سوال کیا۔ آبان جو آنکھیں موند چکا تھا، اس کی آواز پر دوبارہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کروٹ لے کر حوریہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کیونکہ تم اس وقت میرے سامنے ہو، تم اس مجبوری کا نام ہو جس نے میری آزادی چھین لی۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے حوریہ، بلکہ مجھے اس حالات سے نفرت ہے جس نے ہمیں باندھ دیا۔ آبان کی آواز میں غصے کی جگہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے حوریہ سے اپنے دل کی بات اتنے آرام سے کہی۔ حوریہ خاموش ہو گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف وہی نہیں بلکہ آبان بھی اس رشتے میں پس رہا ہے۔ سو جاؤ، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ آبان نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ حوریہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر واپس صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا تھا، کم از کم آبان نے بات تو کی تھی۔ اگلی صبح حوریہ کی آنکھ سورج کی تیز روشنی سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا کہ آبان پہلے سے تیار کھڑا گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس نے گرے رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ اٹھ گئی؟ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں باہر جانا ہے۔ آبان نے اسے اٹھتے دیکھ کر حکم صادر کیا۔ کہاں جانا ہے؟ حوریہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کل تو وہ کہہ رہا تھا وہ اسے کہیں نہیں لے کر جائے گا۔ بابا کا فون آیا تھا، وہ ویڈیو کال پر بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیں باہر جا کر کچھ تصویریں بھیجنی ہوں گی تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ ہم ہنی مون منا رہے ہیں۔ آبان نے بیزاری سے وضاحت کی۔ یہ سب اس کے لیے ایک ڈرامے سے کم نہیں تھا، لیکن باپ کی خوشی کے لیے وہ یہ سب کرنے پر مجبور تھا۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ حوریہ نے کوئی بحث نہیں کی اور تیزی سے واش روم میں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ آبان کا موڈ خراب ہے اور وہ مزید اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دبئی مال میں موجود تھے۔ مال کی رونق اور چہل پہل دیکھنے والی تھی، مگر وہاں دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آبان کے قدم تیز تھے جبکہ حوریہ کو اس کے ساتھ قدم ملانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ تھوڑا تیز نہیں چل سکتی تم؟ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ دلہن شوہر سے 10 فٹ پیچھے چل رہی ہے۔ آبان نے رک کر پیچھے دیکھا اور جھنجھلا کر کہا۔ تو حوریہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ آپ بہت تیز چل رہے ہیں، میری عادت نہیں ہے اتنا تیز چلنے کی۔ اس نے سانس پھولاتے ہوئے جواب دیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی۔ تو عادت ڈال لو، میرے ساتھ رہنا ہے تو میری رفتار سے چلنا ہوگا۔ آبان نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنا قریب کیا۔ اس کے لمس میں سختی تھی، مگر یہ پہلی بار تھا کہ اس نے حوریہ کو تھاما تھا۔ حوریہ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد حوریہ نے ہمت کر کے کہا۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اسے چکر آ رہے تھے۔ تمہیں ہر وقت بھوک کیوں لگتی رہتی ہے؟ ابھی تو ناشتہ کیا تھا، آبان نے گھورا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ حوریہ نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا، آپ جلدی میں تھے اس لیے، حوریہ نے نظریں چرا کر کہا۔ آبان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے واقعی صبح بغیر کچھ کھلائے لے آیا تھا۔ چلو وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے لے کر ایک ریسٹورانٹ میں چلا گیا۔ اسے مینیو کارڈ حوریہ کے آگے کیا۔ جو دل کرے منگوا لو، اور خبردار اگر دوبارہ یہ کہا کہ میں تمہیں بھوکا رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں مصنوعی خفگی تھی۔ حوریہ نے مینیو کارڈ دیکھا تو قیمتیں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو بہت مہنگا ہے، ہم کہیں اور سے کچھ کھا لیتے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی اور فضول خرچی اس کی عادت نہیں تھی۔ آبان نے اسے غور سے دیکھا۔ ورشا ہوتی تو شاید سب سے مہنگی ڈش آرڈر کرتی، لیکن یہ لڑکی اسے پیسے بچانے کا مشورہ دے رہی تھی۔ اس کے دل میں حوریہ کے لیے ایک انجانی سی نرمی پیدا ہوئی۔ تم ریٹ لسٹ مت دیکھو، میں نے کہا نا جو پسند ہے آرڈر کرو، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ۔ آبان نے اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لے کر خود آرڈر دیا۔ حوریہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ شخص باہر سے جتنا سخت تھا شاید اندر سے اتنا برا نہیں تھا۔
کھانا کھاتے ہوئے ابان کا موبائل بجا، اس نے اسکرین دیکھی اور کال کاٹ دی۔ فون دوبارہ بجا تو اس نے پھر کاٹ دی۔ اگر ضروری کال ہے تو بات کرنے، حوریہ نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا۔ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ میری زندگی میں ابھی بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ آبان کا اشارہ شاید اپنے ان دوستوں کی طرف تھا جو اسے ورشا کے غم میں مبتلا سمجھ کر ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض اوقات ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پرانے دروازے بند کرنے پڑتے ہیں آبان۔ حوریہ نے غیر ارادی طور پر اسے سمجھایا تو آبان کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت سے حوریہ کو دیکھا۔ تم مجھے مشورہ دے رہی ہو، وہ بھی زندگی کا؟ اس نے طنز کیا، مگر اس میں پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی۔ میں تو بس کہہ رہی ہوں جو میں نے محسوس کیا۔ ہم دونوں ہی ماضی کے اسیر ہیں، لیکن جینا تو حال ہی میں ہے نا۔ حوریہ کی بات میں گہرائی تھی۔ آبان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں ہٹا لی۔ اس لڑکی میں کچھ تو تھا جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا تھا۔ چلو اب چلتے ہیں، ڈیڈ کو تصویریں بھیجنی ہیں۔ کھانے کے بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ آبان نے اپنا موبائل نکالا اور حوریہ کو اپنے ساتھ کھڑا ہونے کا مشورہ دیا۔ تھوڑا قریب آؤ، ایسے دور کھڑی رہو گی تو ڈیڈ کو شک ہو جائے گا۔ آبان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ تو حوریہ کا سر آبان کے کاندھے سے جا لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ تصویر لیتے وقت آبان کے چہرے پر ایک رسمی سی مسکراہٹ تھی، مگر حوریہ کے چہرے پر گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ مسکراؤ حوریہ، دنیا کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں نے تمہیں اغوا کیا ہوا ہے۔ آبان نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی سانسوں کی تپش حوریہ نے اپنے کانوں پر محسوس کی۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ تصویر لینے کے بعد آبان نے اسے چھوڑ دیا۔ اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہو تم، اس نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے ہی سیکھ رہی ہوں، حوریہ نے برجستہ جواب دیا۔ تو آبان نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ آبان حوریہ کے کسی بات پر حقیقتاً مسکرایا تھا۔ تم اتنی بھی سیدھی نہیں ہو جتنی نظر آتی ہو، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا اور چل پڑا۔ حوریہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی، مگر اس بار اس کے قدموں میں بوجھ نہیں تھا۔ آبان کی وہ مختصر سی مسکراہٹ اس کے لیے امید کی کرن بن گئی تھی۔ اگلے 2 دن ایسے ہی گزرے۔ آبان کا رویہ پہلے جیسا توہین آمیز نہیں تھا، مگر وہ بھی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھا۔ حوریہ نے بھی اس کی خاموشی کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آبان کے غصے کے پیچھے ایک ضدی بچہ چھپا ہوا ہے جسے اپنی مرضی نہ ہونے پر چیخنے کی عادت ہے۔ تیسری شام وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ باہر موسم خراب ہو رہا تھا اور بارش ہو چکی تھی۔ آبان صوفے پر بیٹھا ٹی وی چینلز بدل رہا تھا، جبکہ حوریہ قالین پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ بور ہو رہا ہوں، کوئی اچھی مووی ہی دیکھ لیتے ہیں، آبان نے خود کلامی کی اور ریموٹ سے مووی سرچ کرنے لگا۔ اسے ہارر موویز پسند تھی اور اس وقت موسم بھی ویسا ہی تھا۔ اس نے ایک ڈرونی فلم لگا لی۔ حوریہ کا دھیان کتاب میں تھا، لیکن ٹی وی کی تیز آواز اسے متوجہ کر رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر ایک خوفناک منظر چل رہا تھا۔ وہ ڈر کر فوراً نظریں ہٹا گئی۔ ڈر لگ رہا ہے تو کمرے میں چلی جاؤ، آبان نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھ کر کہا۔ اسے حوریہ کو چڑھانے میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ نہیں، میں ڈرتی تو نہیں ہوں، میں بس کتاب پڑھ رہی ہوں، حوریہ نے ڈھٹائی سے جھوٹ بولا اور دوبارہ کتاب میں منہ چھپا لیا۔ آبان نے اس کی حرکت پر زیر لب مسکرایا، جان بوجھ کر والیوم تیز کر دیا۔ کچھ دیر بعد مووی ختم ہو گئی تو آبان نے چینل بدلا۔ اب وہاں ایک رومانوی فلم چل رہی تھی۔ وہ چینل بدلنے ہی والا تھا کہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ اس کا موڈ اچانک بدلنے لگا۔ اسے اس وقت کوئی اپنے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے چاہیے تھا۔ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی موویز دیکھتا تھا، لیکن حوریہ تو بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس نے سامنے لگی LED کی آواز تیز کر دی۔ وہ حوریہ اور مووی دیکھتے ہوئے جیسے ہی رومانٹک سین آیا، وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا، جبکہ حوریہ اسکرین پر بولڈ منظر دیکھ کر فوراً لال ہو گئی۔ آبان نے گردن موڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اب اس شرم سے سمٹ رہی تھی۔ پلیز آواز کم کر لیں، حوریہ کی آواز بمشکل نکلی۔ آبان نے یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں پھر سے مسکرایا۔ اس کا لال پیلا ہوتا چہرہ دیکھ کر آبان کو اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آواز کم کرنے کے بجائے اور تیز کر دی۔ آپ پلیز چینل بدل لیں، ایک دفعہ پھر سے حوریہ کی لرزتی ہوئی آواز آئی۔ آبان کو اس کی یہ بے چینی بہت محسوس کر رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس حد تک برداشت کر سکتی ہے،
یا شاید وہ ان مصنوعی دیواروں کو اب گرانا چاہتا تھا جنہوں نے اپنے گرد بنا رکھی تھی۔ اس رات ان دونوں کے درمیان جو برف جمی تھی وہ پگھلنے کے قریب تھی۔ حوریہ کا خوف اور شرم اور ابان کی شرارت اور دلچسپی ایک نئے باب کا آغاز کرنے والے تھے، لیکن وہ دونوں بھی ان باتوں سے انجان تھے کہ قدرت نے ان کے لیے آگے کیا لکھ رکھا ہے۔ دبئی سے واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا، لیکن یہ خاموشی جاتے وقت والی وحشت ناک خاموشی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو گھر والوں نے ان کا استقبال کیا۔ ابان کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، لیکن وہ پہلے کی طرح بیزار نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم جا کر آرام کرو، سفر کافی لمبا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی ابان نے اپنا بیگ رکھتے ہوئے حوریہ سے کہا، اس کے لہجے میں نرمی تھی جو حوریہ کے لیے اب بھی نئی تھی۔ اور آپ؟ حوریہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ اب کہاں جائے گا۔ میں فریش ہو کر تھوڑی دیر آفس جاؤں گا، کچھ ضروری کام نمٹانے ہیں۔ ابان نے ٹائی کی گرا ڈھیلی کرتے ہوئے جواب دیا تو حوریہ کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ ابان اور آفس، یہ دو الفاظ کبھی ایک ساتھ سنے ہی نہیں گئے تھے۔ آفس؟ لیکن آپ تو کبھی… اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تو ابان نے مڑ کر اسے دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ زندگی میں کچھ فیصلے وقت پر لینے چاہیے حوریہ، میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے تھے، مجھے ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر حوریہ خاموش ہوئی۔ اسے خوشی ہوئی کہ ابان اپنی زندگی کو لے کر سنجیدہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں ایک انجانا سا خوف بھی بیدار ہوا کہ شاید وہ اپنی زندگی کو اس لیے ترتیب دے رہا ہے تاکہ 6 ماہ بعد اسے اپنی زندگی سے نکال سکیں۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دبئی کے ٹرپ کے بعد ان دونوں کے درمیان برف پگھل چکی تھی، اگر کوئی بھی کھل کر بات نہیں کر رہا تھا۔ ابان کا معمول بدل چکا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، ناشتہ کرتا اور آفس چلا جاتا۔ شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا تو حوریہ اس کے لیے چائے تیار رکھتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں حوریہ کی ذات کا حصہ بنتی جا رہی تھیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابان کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے استری کرتی، اس کی چیزیں ترتیب سے رکھتی، اور ابان جو پہلے ان باتوں سے چڑ کھاتا تھا اب خاموشی سے یہ سب قبول کر رہا تھا۔ ایک شام ابان گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا جہاں حوریہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے۔ ابان نے بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ حوریہ چونکی اور حیرت سے بیگ کی طرف دیکھا۔ میرے لیے؟ لیکن کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ابان کو دیکھا۔ اس کیوں کا جواب ہونا ضروری نہیں ہوتا، بس بازار سے گزر رہا تھا تو ایک چیز نظر آئی، مجھے لگا تمہیں پسند آئے گی۔ ابان نے لاپرواہی سے کہا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ حوریہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیگ کھولا۔ اس میں کچھ کتابیں تھیں اور ایک بہت خوبصورت سا رسٹ واچ تھی۔ کتابیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ابان نے دبئی میں نوٹ کیا تھا اسے پڑھنے کا شوق ہے۔ یہ بہت اچھی ہیں، شکریہ۔ اس کی آواز میں تشکر تھا۔ اس نے کتابوں کو سینے سے لگایا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، تم بور ہوتی ہوگی سارا دن گھر میں، تو سوچا تمہارا دل لگ جائے گا۔ ابان نے موبائل دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حوریہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ یہ شخص کتنا بدل گیا تھا۔ وہ ابان خان جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتا تھا آج اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھ رہا تھا۔ لیکن ابان یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کہیں یہ جانے سے پہلے کی مہربانیاں تو نہیں؟ اس نے خود کلامی کی۔ دل میں اٹھنے والے وسوسے اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ 6 ماہ کی مدت ختم ہونے میں اب صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا تھا۔ ہر گزرتا دن حوریہ کی جان نکال رہا تھا۔ وہ ابان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، حالانکہ اس نے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ کھانے کی میز پر آج کل خاموشی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ابان اپنے آفس کی باتیں شیئر کرنے لگا۔ آج ایک بڑی ڈیل فائنل ہوئی تھی۔ ڈیڈ بہت خوش تھے۔ ابان نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے بتایا۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی۔ مبارک ہو، آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے، حوریہ نے مسکرا کر کہا۔ اسے ابان کی کامیابی پر دلی خوشی ہوئی تھی۔ اس میں تمہارا بھی ہاتھ ہے، ابان نے اچانک کہا۔ حوریہ کا ہاتھ نوالا توڑتے ہوئے رک گیا۔ میرا؟ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ تم نے مجھے گھر کا سکون دیا ہے۔ جب انسان کو گھر سے سکون ملتا ہے تبھی وہ باہر کی دنیا فتح کر سکتا ہے، ورنہ پہلے تو میں گھر آنے سے بھی بھاگتا تھا۔ ابان کی بات سے حوریہ کے گالوں پر سرخی بکھر گئی۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراف تھا، لیکن پھر وہی خیال آیا کہ اگر وہ اس سے اتنا متاثر ہے تو اس معاہدے کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ وہ کیوں نہیں کہتا کہ حوریہ تم ہمیشہ کے لیے میری ہو؟ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ ابان اب اکثر ہی گھر جلدی آ جاتا تھا۔ وہ دونوں شام کی چائے اکٹھے پیتے تھے۔ کبھی کبھی ابان اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاتا۔ ان ڈرائیوز کے دوران ان کے درمیان خاموشی ہوتی تھی، مگر وہ خاموشی اب بوجھل نہیں، پرسکون ہوتی تھی۔ ایک رات حوریہ اپنی ڈائری لکھ رہی تھی جب ابان کمرے میں داخل ہوا۔
اسے حوریہ کو لکھتے دیکھ کر ابروج گئے۔ کیا لکھا جا رہا ہے میرے خلاف؟ کوئی سازش تو نہیں ہو رہی؟ اس نے مذاق کیا۔ حوریہ نے جلدی سے ڈائری بند کر دی۔ نہیں، بس کچھ یادیں محفوظ کر رہی تھی، اس نے گھبرا کر کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آبان پڑھ کر اس میں صرف اسی کا نام ہے۔ اچھی یادیں یا بری یادیں؟ آبان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں حوریہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ ملی جلی ہیں، کچھ بہت اچھی اور کچھ بہت تکلیف دہ۔ حوریہ نے سچ کہا تھا، تکلیف دہ یادوں کو مٹا دینا چاہیے حوریہ، زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آبان نے کہا سنجیدگی سے۔ کچھ یادیں انسان کی مجبوری ہوتی ہیں آبان، انہیں چاہ کر بھی نہیں مٹایا جا سکتا، کیونکہ وہ ہماری قسمت کا حصہ ہوتی ہیں۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ آبان کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کی سب سے بڑی تکلیف یہ خوف ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ اس کی زندگی میں نہیں رہے گی۔ قسمت بدلی بھی تو جا سکتی ہے، آبان نے معنی خیز لہجے میں کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حوریہ اس کے جملے کا مطلب آغاز کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا وہ سچ چاہتا تھا کہ حوریہ رک جائے، یا وہ اپنی آزادی کی بات کر رہا تھا؟ آخری مہینے کے آخری دن چل رہے تھے۔ حوریہ کا دل ہر وقت ڈوبتا رہتا تھا۔ اس نے اپنا سامان آہستہ آہستہ سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس دن آبان اسے جانے کا کہے اسی تیاری میں وقت لگے۔ ایک دن آبان نے اسے کپڑے سوٹ کیس میں رکھتے دیکھ لیے۔ وہ دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اندر آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں جا رہی ہو کیا؟ اس کے لہجے میں ایک دم سختی آ گئی۔ حوریہ نے کپڑے ہاتھ میں دبوچ لیے۔ وقت پورا ہونے والا ہے آبان، معاہدے کے مطابق مجھے جانا ہوگا، میں بس تیاری کر رہی تھی تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس نے نظریں جھکا کر بمشکل کہا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آبان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر حوریہ کے ہاتھ سے کپڑے چھین کر فرش پر پھینک دیے۔ میں نے تمہیں کہا ہے جانے کا، کیا میں نے ایک بار بھی ذکر کیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے؟ وہ دہاڑا تھا۔ حوریہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ لیکن آپ نے ہی تو کہا تھا نا کہ یہ رشتہ صرف 6 مہینے کا ہے۔ میں تو بس آپ کے الفاظ کی لاج رکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ آبان کا یہ روپ بہت عرصے بعد دکھ رہی تھی۔ میرے الفاظ پتھر پر لکیر نہیں ہے حوریہ، اور ضروری نہیں ہے کہ جو میں 6 ماہ پہلے سوچتا تھا وہ آج بھی سوچتا ہوں۔ آبان نے اسے کاندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا۔ تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے جانے کی؟ کیا تمہیں یہاں میرے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے؟ اس کے سوال میں شکایت تھی۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہے، میں تو ساری زندگی یہاں رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو آبان کی گرفت اس کے کاندھوں پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے حوریہ کے آنسو دیکھے تو اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تم بوجھ نہیں ہو حوریہ، تم اب اس گھر کی ضرورت بن چکی ہو، اس نے نرمی سے کہا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ اب یہ سمیٹنا بند کرو، جب تک میں نہیں کہوں گا تم کہیں نہیں جا رہی ہو، اس نے حتمی انداز میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حوریہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں امید کا ایک دیا روشن ہو گیا تھا۔ آبان نے اسے روکا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ ضرورت ہے، کیا ضرورت محبت میں بدل چکی ہے؟ یہ سوال ابھی ادھورا تھا۔ اس واقعے کے بعد آبان اور حوریہ کے درمیان ایک عجیب سی کشش پیدا ہو گئی تھی۔ آبان اب اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ شام کے وقت آبان جلدی گھر آ گیا۔ تیار ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، اس نے آتے ہی اعلان کیا۔ کہاں؟ بارش ہونے والی ہے۔ حوریہ نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ایسے موسم میں گھر بیٹھنا جرم ہے۔ چلو کہیں ڈنر کرتے ہیں اور پھر لانگ ڈرائیو۔ آبان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ وہ دونوں باہر نکلے۔ ڈنر کے دوران ہنستے مسکراتے رہے۔ آبان نے آج اپنی پسندیدہ ڈش آرڈر کی تھی اور زبردستی حوریہ کو بھی کھلائی تھی۔ واپسی پر بارش شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی کے شیشوں پر گرتی بوندیں ایک رومانوی سا باندھ رہی تھی۔ آبان نے میوزک چلا دیا۔ مدھم سروں میں گانا چل رہا تھا اور وہ دونوں خاموشی سے اس پل کو محسوس کر رہے تھے۔ جب وہ گھر پہنچے تو بارش تیز ہو چکی تھی۔ بھیگتے ہوئے وہ اندر بھاگے، بچ گئے ورنہ پورا بھیگ جاتے۔ آبان نے ہنستے ہوئے اپنے گیلے بال جھٹکے۔ حوریہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ چائے پئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آج چائے نہیں، کافی، اور وہ بھی تمہارے ہاتھ کی۔ اور سنو، اس کے بعد ہم مووی بھی دیکھیں گے۔ آج کل آفس کی وجہ سے میں کوئی مووی نہیں دیکھ پا رہا۔ آبان نے صوفے پر گرتے ہوئے فرمائش کی۔ ٹھیک ہے، میں لاتی ہوں۔ حوریہ کچن میں چلی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے یادگار رات ہونے والی ہے۔ آبان نے ریموٹ اٹھایا اور چینل سرفنگ کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کی انگلیاں ایک مووی چینل پر رک گئیں۔ اس وقت کوئی اچھی سی انگلش مووی چل رہی تھی۔ آبان کو اس وقت کوئی اپنے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے چاہیے تھا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی موویز دیکھتا تھا۔
لیکن حوریہ تو بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنے کافی کے مگ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس نے سامنے لگی LED کی آواز تیز کر دی۔ وہ حوریہ کو متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ مووی دیکھتے ہوئے جیسے ایک رومانوی سین آیا۔ آبان نے ترچھی نظروں سے حوریہ کو دیکھا۔ اسکرین پر چلنے والا منظر کافی بے باک تھا۔ آبان ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا جبکہ حوریہ اسکرین پر بولڈ منظر دیکھ کر فوراً لال ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظریں کافی کے مگ پر گاڑ دیں۔ آبان نے گردن موڑ کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ شرم سے سمٹ گئی۔ پلیز آواز کم کر لیں، حوریہ نے بمشکل کہا۔ اس کی آواز میں جھجک تھی۔ آبان نے یہ دیکھ کر نہ جانے کیوں پھر سے مسکرایا تھا۔ اس کا لال پیلا ہوتا چہرہ دیکھ کر آبان کو اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آواز کم کرنے کے بجائے اور تیز کر دی۔ کمرے میں فلم کے کرداروں کی آوازیں گونجنے لگی۔ آپ پلیز چینل بدل لیں، ایک دفعہ پھر سے حوریہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اب وہاں بیٹھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ آبان نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے اسے کہا، تم اتنی لال پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ یہ صرف ایک مووی ہے حوریہ۔ وہ آپ چینل بدل لیں پلیز، مجھے نہیں دیکھنی یہ مووی۔ آبان ابھی بھی مزے سے وہ بولڈ سین دیکھ رہا تھا، جیسے اسے حوریہ کی حالت کا اندازہ ہی نہ ہو۔ حوریہ کو لگا کہ آبان جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا ہے۔ وہ جب وہاں سے اٹھ کر جانے ہی والی تھی کہ آبان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے حوریہ کا بازو تھام کر اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ آبان نے اس طرح زبردستی اسے روکا تھا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ اس نے جلدی سے آبان کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور LED بند کر دی۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی جس میں صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسیں سنائی دینے لگی تھی۔ حوریہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ آبان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں اب شرارت نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ حوریہ نے نفی میں سر ہلا دیا، حالانکہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آبان کی قربت سے گھبرا رہی تھی اور ساتھ ہی ایک انجانی کشش اسے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ اچانک سے باہر بجلی کی زوردار کڑک کی آواز سنائی دی جس سے حوریہ بہت ڈرتی تھی۔ وہ بچپن ہی سے بادلوں کی گرج سے خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے بالکل قریب تھی، ایک دم سے ڈر کر اس کے سینے سے جا لگی۔ ابھی تو کہہ رہی تھی میں ڈرتی نہیں، اور اب ایک لمحے میں ہی بھیگی بلی بن گئی۔ اس وقت وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ دبوچے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھے بیٹھی تھی۔ اسے دنیا و مافیا کی خبر نہیں تھی۔ اسے بس ایک پناہ گاہ چاہیے تھی اور آبان کا سینہ اس وقت اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو چکی تھی اور وہ آبان کے دل کی دھڑکن بھی سن سکتی تھی۔ جب اس نے خود کو آبان سے الگ کرنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ آبان نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ اس لمحے آبان نے اسے دوبارہ سے اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ جاؤ گی تو ڈر جاؤ گی، یہیں رہو۔ آبان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایسا سحر تھا کہ حوریہ نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر اسی طرح خاموشی سے بیٹھے رہے جیسے وقت تھم چکا ہو۔ اس رات بارش برستی رہی اور دونوں کے دلوں میں جمی غلط فہمیوں کی گرد دھلتی رہی۔ اگلے دن دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہونے لگی تھی۔ آبان کا رویہ اکثر بدل چکا تھا۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے حوریہ کو بلانے لگا تھا۔ کبھی ٹائی مانگتا تو کبھی فائل ڈھونڈنے کا کہتا۔ یہ اس کا طریقہ تھا حوریہ کو اپنے پاس رکھنے کا۔ آج جب وہ آفس کے لیے تیار ہوا تو اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جلد سے سیٹ کیا تھا۔ یہ دیکھ کر حوریہ حیران ہوئی کیونکہ آبان تو ہمیشہ لاپرواہی سے تیار ہوتا تھا۔ اس نے خود کو اپنے آفس میں بھی انگیج کر لیا تھا، جو ہمیشہ سے اپنے کاروبار سے دور بھاگتا تھا۔ اس نے خود کو بدل لیا تھا، شاید حوریہ کے لیے۔ وہ خود کو اس قابل بنانا چاہتا تھا کہ حوریہ کا شوہر کہلا سکے، لیکن حوریہ کے دل میں ایک چور تھا۔ حوریہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اب بھی اسے یاد تھا۔ اسے آبان کے وہ الفاظ یاد تھے کہ یہ رشتہ صرف 6 ماہ کا ہے۔ دونوں کے درمیان معاہدے کو 6 مہینے پورے ہو چکے تھے۔ اب وہ دن آ چکا تھا جب دونوں کے درمیان دوری ہونی تھی۔ شام ہو چکی تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ حوریہ چھت پر کھڑی ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج آبان آئے گا تو شاید ہاتھ میں طلاق کے کاغذات ہوں گے، اسے آزاد کر دے گا جیسے کہ اس نے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو مسلسل اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ آبان کمرے میں آ چکا تھا اور اسے کمرے میں نہ پا کر سیدھا چھت پر آیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کھڑا ہے حوریہ۔ آبان نے نرمی سے اسے پکارا تو حوریہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور مڑی۔
جیسے وہ پیچھے مڑی اس کی سرخ آنکھیں اور بھیگی پلکیں دیکھ کر آبان کا دل کٹ گیا۔ وہ سمجھ گیا وہ کیوں رو رہی ہے۔ آبان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ رو کیوں رہی ہو پاگل لڑکی؟ اس نے حوریہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آج 6 ماہ پورے ہو گئے، آپ نے کہا تھا کہ… حوریہ کی آواز ہچکیوں میں دب گئی، وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تب میں نہیں جانتا تھا کہ تم میری قید نہیں بلکہ میری زندگی بن جاؤ گی۔ آبان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے صرف تمہاری رضامندی چاہیے۔ اس کے لیے اس کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج طلاق کے کاغذات تیار کروا کے لایا ہوگا۔ بولو گڑیا، کیا تم طلاق لینا چاہتی ہو؟ آبان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ حوریہ کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ جو پہلے ہی رو رہی تھی، خاموشی کے ساتھ اس نے اپنے بازو چھڑوا کر بھاگی تھی۔ وہاں رک کر اس کی زبان سے اپنی بربادی کا فیصلہ نہیں سن سکتے تھے۔ وہ نیچے کمرے میں جا کر بیڈ پر گر گئی اور تکیے میں منہ دے کر خوب روئی۔ اسے لگا کہ آبان اس کی رضامندی مانگ رہا تھا کہ اسے چھوڑ سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آبان اس سے کیا سننا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے سر پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آبان اس کے پاس بیڈ کے کنارے پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کاغذات نہیں تھے، بلکہ ایک چھوٹا سا مخملی باکس تھا۔ اس لمحے آبان اس کی رضامندی جان چکا تھا۔ وہ طلاق نہیں لینا چاہتا تھا، اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ جانا چاہتی تو بھاگتی نہیں، بلکہ خوشی سے ہاں کہہ دیتی۔ آبان نے پھر سے بیٹھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ محبت اتنی جلدی ہو جاتی ہے، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آبان کی آواز بھاری تھی۔ حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے آنسو تھم گئے۔ یہ رشتہ بے شک زبردستی کا تھا۔ یہ نکاح حادثاتی طور پر ہوا تھا، لیکن میں اسے دل سے قبول کر چکا ہوں۔ تم میری زندگی میں ایک حادثے کی طرح آئی، مگر اب تم میری ضرورت اور میری محبت بن چکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے آبان نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ حوریہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس خوف میں مبتلا تھی وہ ایک پل میں دھوئیں کی طرح اڑ گیا تھا۔ تم نے کب اور کیسے میرا دل جیت لیا، یہ مجھے بھی نہیں معلوم ہو سکا۔ شاید تمہاری سادگی نے یا شاید تمہاری خاموش محبت نے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے حوریہ کے آنسو صاف کیے۔ حوریہ روتے ہوئے مسکرانے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے آبان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ آج کے بعد مجھے ایسے تنگ مت کیجیے گا، میں مر ہی جاتی اگر آپ مجھے چھوڑ دیتے۔ اس نے شکوہ کیا اور اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ اب اس پناہ گاہ کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ میں تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب تو تمہیں یہ ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی پڑے گی، چاہے تم تنگ آ جاؤ۔ آبان نے بھی اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ باہر آسمان پر چاند نکل آیا تھا اور ان کی زندگی کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ یہ دونوں کی محبت جو کہ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ہوئی تھی، بہت مضبوط ہو چکی تھی۔ یہ نکاح ایک مجبوری تھی، لیکن اب محبت بن چکا تھا۔ کبھی کبھی انسان جن فیصلوں کو اپنی بدقسمتی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہی فیصلے اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ثابت ہوتے ہیں۔ بس صبر اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آبان نے وہ مخملی باکس کھولا اور اس میں سے خوبصورت انگوٹھی نکال کر حوریہ کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ اس نئی زندگی کی شروعات، آبان اور حوریہ کی کہانی کی شروعات۔ حوریہ نے انگوٹھی کو دیکھا اور پھر آبان کو۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف محبت اور اعتماد تھا۔ اس نے سر رکھ دیا اس کے کاندھے پر، جہاں اسے سکون ملتا تھا۔ زندگی بہت خوبصورت تھی کیونکہ اب وہ تنہا نہیں تھی۔ کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے خود کو کمزور نہ کریں اور نہ ہی حالات سے ہار مانیں، کیونکہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس نے ثابت کر دیا تھا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ یہ بات حوریہ نے اپنی زندگی سے سیکھی تھی کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا اور خوبصورت ہوتا ہے۔